about eye contact. اب جو آئی کانٹیکٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ میں نے ہینڈ شیک میں بھی آپ سے ڈسکس کیا کہ آپ کا نائس ہینڈ شیک, پاورفل ہینڈ شیک اس وقت افیکٹو ہوگا جب آپ ہینڈ شیک کرتے ہوئے دوسروں سے آئی کانٹیکٹ کریں گے. اینڈ وی ہیو سین کہ آپ کی کمیونیکیشن اس وقت انفیکٹو ہوتی ہے جب آپ دوسروں سے بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ پراپر نظریں نہیں ملا پاتے. اب اس کی 2 سے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ شائع فیل کرتے ہیں, کچھ لوگوں کے اندر انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, احساس کمتری ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کمپلیکس ہوتا ہے. اس کمپلیکس کی وجہ سے آپ دوسروں سے نظریں نہیں ملا پاتے. کچھ لوگ اپنی آئی مین کہ جو کمپیٹنسیز ہیں, لیک آف کمپیٹنسیز کی وجہ سے جب سینئر سے بات کرتے ہیں یا وہ کوئی میلافائڈ پریکٹس کرتے ہیں, وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں, تو انکانشیسلی ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے, اور وہ میٹنگز کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتے, تو اس سے بھی کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے جب بھی دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ پراپرلی آئی کانٹیکٹ کریں. آئی کانٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسٹیئر کرنا ہے, گھورنا ہے, ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا ہے. آئی کانٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 3 to 5 سیکنڈز تک دوسروں سے نظریں ملانی ہیں, پھر آپ اپنی آئیز کو بلنک کریں گے, آپ ڈارٹنگ کریں گے, آپ سائڈ ویز دیکھیں گے, اور آپ دوبارہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا, اس میں ایک پرابلم آتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, جو شائع فیل کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی شرم آتی ہے دوسروں سے نظریں ملاتے ہوئے. یا وہ لوگ جو انٹروورٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. وہ لوگ جو کسی نہ کسی کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ یہ ہے کہ آپ سٹارٹ میں کیا کریں کہ آپ تھرڈ آئی کی طرف دیکھیں. دونوں آئیز میں نہ دیکھیں, بلکہ یہاں پہ آپ تھرڈ آئی میں دیکھ لیں. جب آپ یہاں پر دیکھنا سیکھ لیں گے یا آپ فور ہیڈ پر دیکھنا سیکھ لیں گے, تو دیٹ ول بی آ کانفیڈنس بلڈنگ میئر کہ اب آپ اپنے آئی کانٹیکٹ کو دوسروں کے ساتھ مینٹین کر سکیں. پھر اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے گیزنگ لیول. گیزنگ کہتے ہیں کسی کو دیکھنا. اب اس کے جو ہے نا وہ بنیادی طور پر تو 3 ہیں, لیکن اس میں نے 4 لیولز آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ گیزنگ کس لیول پہ ہونی چاہیے. چونکہ آپ ایک پبلک سرونٹ ہے تو آپ کو پبلکلی بھی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے, آپ پبلکلی لوگوں سے ملیں گے. تو جب بھی آپ نے پبلک کے ساتھ ملنا ہے تو آپ کا جو گیزنگ لیول ہے وہ فارمل ہونا چاہیے. فارمل لیول یہ ہے کہ کبھی بھی آپ آئیز سے نیچے والے ایریا میں کسی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کریں گے. آپ کا جو گیزنگ لیول ہے وہ بزنس لیول ہوگا, وہ فارمل لیول ہوگا, جس میں آپ آئیز اور فور ہیڈ کے درمیان ایک ٹرائی اینگل بناتی ہیں. آپ نے اس ٹرائی اینگل میں پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے اپنے آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرنا ہے. اس میں ایک انٹیمیٹ لیول ہوتا ہے. انٹیمیٹ لیول آپ کا کلوز ونس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس میں آپ لپس سے نیچے والے ایریا میں بھی جان سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین ہیں وہ جب بھی آپ ان سے انٹریکشن کرتے ہیں تو ان کو دوسروں کی نگاہوں سے ان کے گیزنگ لیول سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں اس نظر سے دیکھ رہا ہے. بیکاز جو لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا گیزنگ لیول فارمل ہونے کی بجائے انٹیمیٹ ہوتا ہے. اور انٹیمیٹ لیول میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ لپس سے نیچے والے ایریا میں, نیک ڈاؤن ایریا میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے پھر فیمیلز کو پتہ چل جاتا ہے, وہ جج کر لیتی ہیں کہ یہ شخص ہمیں اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. تو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے, آپ نے فارمل اور بزنس گیزنگ لیول کو مینٹین کرنا ہے. اوکے, سو اس میں فیشل ایکسپریشنس ہیں. جی فیشل ایکسپریشنس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ ہمیشہ ایکسپریشنس میں رہ کے بات کریں. اگر ایکسپریشن لیس ہو کے آپ بات کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. جیسے جتنا آپ ایکسپریشنس کے ساتھ بات کریں گے تو ایک تو آپ کے چہرے پہ ویسے بھی رعنائی اور خوبصورتی رہتی ہے. آپ کے چہرے پہ 120 سے زائد مسلس ہیں, ان مسلس کی موومنٹ سے آپ کا چہرہ ریجوینیٹ رہتا ہے. لیکن اگر آپ فیشل ایکسپریشنس نہیں دیتے, آپ مسکراتے نہیں ہیں, تو کیا ہوتا ہے, بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوگا, پھر آپ لوگ کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے, بوٹاکس لگوائیں گے, فلرس لگوائیں گے, آپ اپنے چہرے کو ریجوینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو لوگ ایکسپریشنس کے ساتھ بات کرتے ہیں, جو لوگ مسکراتے رہتے ہیں, ان کے چہرے پہ ویسے ہی رعنائی اور خوبصورتی رہتی ہے. تو کچھ ایکسپریشنس ہیں جی نیوٹرل ہے, تو آئی مین کہ کوئی ایکسپریشن نہیں. اب ذرا ہیپینس والے ایکسپریشنس بنائیں, ہیپینس والے. اوکے, اب سرپرائز والے. اوکے, فیئر,
डिस्कस, एंगर, एंगर वाले बनाएं जरा, आसिफ साहब आप बनाएं एंगर, एंगर वाले बनाएं जरा। ओके, अच्छा आपका एंगर ऐसे होता है अच्छा नहीं, आपने कॉपी नहीं करना, जो आपके जो जेन्युइन एक्सप्रेशन है वो दें। बंदा बना देता है, उसमें मेरी बेगम ये कहती है कि जब आप जो है ना वो गुस्से में आते हैं तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मेरा बेटा है छोटा, तो वो एक दिन डाइनिंग पे बैठा हुआ, तो उसने ना पता नहीं कोई मिसबिहेव किया। तो मैं चूँकि बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटना भी नहीं चाहिए, स्टेटमेंट पास करनी चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो मैंने स्टेटमेंट पास की, लेकिन जब स्टेटमेंट पास की तो उसमें थोड़ा गुस्से का भी एलिमेंट था, तो उसने खाना छोड़ दिया, कहता है मैंने नहीं खाना। तो मैंने कहा मेरा प्यारा बेटा आप खा लें खाना, तो कहता है आप मुझे गुस्से हुए थे। मैंने कहा मैं कब आपको गुस्से हुआ था? कहता है आपकी आंखें चौड़ी हो रही थी तो उसमें ये है कि गुस्से में क्या होता है कि आपकी जो आई बॉल्स हैं वो ज़रा नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं, आपके जो फोरहेड है उस पर लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। सो सैडनेस वाले एक्सप्रेशंस बनाएं, सैडनेस वाले, जैसे देवदास ने पारो के लिए बनाया। Okay, so these are all about facial expressions and haptics and eye contact, and we discussed one more thing, your standing posture so far. Thank you. Okay.